عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور، ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل، ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج، ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، رد نہ فرمائیے، خالی نہ فرمائیے، خالی نہ لوٹائیے۔ میرے پیارے رب، دھوبی کی دکان پر میلے کپڑے لے کر جاتے ہیں، دھوبی کبھی نہیں پوچھتا میلے کیوں لے کر آئے ہو، وہ جانتا ہے لوگوں کا کام میلے کر کے لے کر آنا ہے اور میرا کام صاف ستھرے کر کے دینا ہے۔ اللہ جی، میلے دل لے کر آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، مت پوچھئے گا میلے دل لے کر کیوں بیٹھے ہو۔ اللہ، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں، ہم تو ہیں ہی گندے، ہم تو ہیں ہی بندے۔ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ پیارے رب، معاف کر دیجئے، سونے رب معاف کر دیجئے، اچھے رب معاف کر دیجئے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ، رات گہری ہو چکی، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا، دنیا کے منصفوں نے اپنی عدالتوں میں تالے لٹکا دیے، کہ اللہ، لیکن آپ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں۔ کہ اللہ، آپ کو تو نہ اونگ ہے نہ نیند ہے۔ میرے پیارے رب، آپ تو سن رہے ہیں نا، آپ تو سن رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، جھولی کو بھر دیجئے، جھولی کو بھر دیجئے، دامن مراد کو بھر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ ایک اندھا فقیر، ایک نابینا فقیر، ایک بوڑھا نابینا اندھا فقیر اندازے سے لوگوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر صدا لگا رہا تھا۔ ایک دروازے پر کھڑا ہوا، اندازہ لگایا، سوچا یہ کسی امیر کبیر کا گھر ہے، بڑی صدا لگائی، بڑی پر امید صدا لگائی، اور اونچے دروازے والے، اور اونچی کھڑکی والے، اور سیٹھ دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، فقیر ہوں، بوڑھا ہوں، کمزور ہوں۔ 3 مرتبہ صدا لگائی، جب جواب کوئی نہ ملا تو کہنے لگا، کس کنجوس کا گھر ہے، کس بخیل کا گھر ہے؟ ارے نہیں دینا تو مت دے، مالک ہے تو اپنے مال کا، میں کوئی زبردستی چھیننے تو نہیں آیا، لیکن کم از کم میرے بڑھاپے پر، میرے اندھے پن پہ ترس کھا کے یہ تو کہہ دے کہ معاف کر، آگے دیکھ، پھر کبھی آنا۔ جب اس نے یہ بات کہی، قریب میں ایک نوجوان بچہ یہ منظر دیکھ رہا تھا اور یہ صدا سن رہا تھا، وہ قریب آیا اور کہا، بابا، یہ تم نے کیا گستاخی بھرے کلمات کہہ دیے، یہ کسی سیٹھ کا گھر نہیں ہے، یہ امیر کبیر کا گھر نہیں ہے، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے، اور آپ نے اللہ کی شان میں یہ کہہ دیا یہ کس کنجوس کا گھر ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ فقیر کانپ گیا، پیالہ پھینک دیا، وہ پیالہ ٹوٹ گیا، اس میں جو کچھ ریزگاری تھی اور اس میں جو کچھ سکے تھے وہ نالی میں بکھر گئے۔ فقیر مسجد میں گیا، صحن مسجد میں پیشانی رگڑنے لگا اور کہا، ہائے میرے پیارے رب، میں نے گستاخی کی، میں نے آپ کو کنجوس کہا، میں نے آپ کو بخیل کہا، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ خوب معافی مانگنے کے بعد بوڑھا فقیر مسجد سے باہر نکلا۔ نوجوان کہنے لگا، بابا، اب کس میں بھیک مانگو گے؟ پیالہ تو تمہارا ٹوٹ چکا، اب کس میں صدا لگاؤ گے؟ اس بوڑھے نے عجیب بات کہی، اے نوجوان، اس مسجد میں جا کر اب میں نے صدا لگا کر اللہ کے سامنے یہ عہد کر دیا، اب میں مخلوق کے دروازے پہ کبھی صدا نہیں لگاؤں گا، کبھی بھیک نہیں مانگوں گا۔ میرے پیارے اللہ، ہم بھی تو ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے دربار میں رات کی تاریکی میں صدا لگا رہے ہیں۔ اللہ، اس پیالے کو مخلوق کے سامنے کبھی نہ پھیلنے دیجیے گا۔ اللہ، جس طرح عقیدہ توحید دے کر آپ نے ہماری پیشانیوں کو خلق خدا کے سامنے جھکنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اللہ، رزق حلال کا بھی کوئی ایسا سبب مقرر فرما دیجئے کہ ہمارے ہاتھ بھی غیر اللہ کے سامنے پھیلنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ میرے پیارے رب، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ اللہ انتظام فرما دیجئے، اللہ انتظام فرما دیجئے۔ میرے پیارے رب، رات کی تاریکی میں اگر کوئی فقیر امیروں کے محلے میں آئے اور کہے، او اونچے دروازے والو، او اونچی کھڑکی والو، او میٹھی نیند سونے والو، میری بھی صدا سن لو، میں ایک پردیسی فقیر ہوں، تمہارے بس اڈے پر سویا ہوا تھا، بھوک نے مجھے سونے نہ دیا، آدھی روٹی کا ٹکڑا اور 1 چمچ سالن مجھے بھی دے دو، میں بھی اسے کھا پی کر اور پانی پی کر میٹھی نیند سو جاؤں گا، مجھے بھوک سونے نہیں دے رہی۔ پیارے اللہ، ظالم سے ظالم، جابر سے جابر بھی اٹھے گا، بیوی کے منڈے پکڑ کے جھنجھوڑے گا،
اور کہے گا پیاری اٹھ دیکھ کوئی سچا فقیر آیا ہے، رات کی تاریکی میں بھوک کا سوال کر رہا ہے، روٹی کا سوال کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں روٹی کا سوال کرنے والا فقیر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دیکھ اگر ہوٹ پوٹ میں روٹی رکھی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو 2 روٹی کا آٹا گوندھ کے جلدی سے گرم گرم روٹی پکا دے، میں فقیر کی دعا لے لوں۔ میرے پیارے رب، اندھیری رات میں روٹی کا سوال کرنے والا فقیر، اس کی جھولی میں بارش برس جاتی ہے روٹیوں کی اور وہ نہال ہو جاتا ہے۔ اللہ جی، رات کی تاریکی میں ہم روٹی کے فقیر بن کے آپ کے دربار میں نہیں بیٹھے، ہم ہدایت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور ہدایت ملتی ہے صرف آپ کے دروازے پر۔ اور روٹی تو ایک دروازے سے نہ ملے تو دوسرے دروازے والا دے دیتا ہے، وہ بھی عذر کر دے تو تیسرے دروازے والا نواز دیتا ہے۔ غلط روٹی کا فقیر آج تک کبھی محروم نہیں ہوتا بستی سے۔ اللہ ہم ہدایت کے فقیر ہیں، اور ہدایت صرف اور صرف آپ کے دروازے سے ملتی ہے۔ اللہ ہدایت دے دیجئے، کامل ہدایت دے دیجئے، کامل احسان دے دیجئے، کامل تقوی دے دیجئے، کامل محبت دے دیجئے، کامل معرفت دے دیجئے۔ میرے پیارے رب دے دیجئے، رب کریم دے دیجئے۔ آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور وہ کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے بنائی ہے دینے کے لیے اور ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے۔ اللہ جی دے دیجئے نا، اللہ جی دے دیجئے۔ میرے پیارے رب، بچے کا ابا، جب بچہ اپنے ابا سے کہتا ہے ابا میرے پاس پین نہیں ہے، قلم نہیں ہے، اسکول جا رہا ہوں، یا تو دے دو یا پیسے دے دو تاکہ میں راستے سے خرید لوں، تو باپ قیمتی قلم الماری میں سے نکال کر بچے کو دیتا ہے، کہتا ہے بیٹا یہ میرے کام کا نہیں ہے، میرے کام سارے فون سے ہو جاتے ہیں، مجھے قلم سے لکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، بیٹا آپ آگے پڑھو، محنت سے آگے بڑھو اور پڑھو، اور یہ بہت قیمتی قلم ہے لیکن یہ آپ سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتا، آپ اس کی قدر کرنا، یہ مجھے کسی دوست نے ہدیہ اور تحفے میں دیا تھا۔ پیارے رب، دنیا کا ابا، بچے کا ابا ضرورت سے زائد چیز اپنے بچے کو دے کر خوش ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے رب، آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے لیے نہیں ہیں، آپ نے بنائی ہے ہمیں دینے کے لیے اور ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے۔ اللہ جی دے دیجئے۔ سب سے پہلے جس نعمت کی ہمیں ضرورت ہے اور وہ یہ ہے میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں معافی دے دیجئے، آپ ہمیں معافی دے دیجئے، کامل مغفرت کر دیجئے، کامل معافی دے دیجئے، کامل تقوی دے دیجئے، کامل محبت دے دیجئے، کامل معرفت دے دیجئے۔ میرے پیارے رب دے دیجئے، پیارے رب دے دیجئے، پیارے رب دے دیجئے۔ اللہ زندگی ہو گئی آپ کے نام لیتے لیتے، کہ اللہ پورا جسم کا رواں گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہمارے 5 فٹ کے جسم میں 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ ہی کے سامنے جھکے، آپ ہی کے سامنے سجدہ کیا، آج تک کسی غیر کے سامنے یہ پیشانی نہیں جھکی۔ اللہ اس پیشانی کی وفاداری کے توفیل پورے جسم کی مغفرت فرما دیجیے، پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے، پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے۔ میرے پیارے رب، زمانہ ہو گیا آپ کا نام لیتے اور آپ کے نام پر روٹی کھاتے کھاتے زمانہ ہو گیا۔ میرے پیارے رب، اب تو اسلام کی حقیقت سکھا دیجیے، اللہ اب تو اسلام کی حقیقت دے دیجیے، اللہ اسلام کی حقیقت دے دیجیے۔ لوگ چہرہ دیکھتے ہیں، کوئی نیک سمجھتا ہے، کوئی عالم سمجھتا ہے، میرے پیارے رب کتنے پانی میں ڈوبے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے پیارے رب، اگر حقیقت کھل جائے تو لوگ دیکھنے تو کیا تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ میرے پیارے رب، ہمیں اپنے وجود سے خود گھن آنے لگے، اللہ گناہ کر کر کے ایسے تھک چکے ہیں، کمر ٹوٹ چکی ہے، اب تو ہمیں اپنے وجود سے خود نفرت آتی ہے، اپنے وجود سے خود گھن آتی ہے۔ اے میرے پیارے رب، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے پیارے رب۔ سونے رب، کل کا صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے کہ اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت و معرفت کا کہ اللہ سورج طلوع فرما دیجیے، اللہ دل کے اندر اندھیروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں کہ اللہ دور کر دیجیے، معرفت کا اجالا نصیب فرما دیجیے کہ اللہ یہ محفل کہ اللہ جس بستی میں اور جس جگہ پہ منعقد ہوئی ہے، جس مقصد کے تحت منعقد ہوئی کہ اللہ 100% اس میں کامیابی فرما دیجیے کہ اللہ جو اپیل کنندگان نے خلق خدا کے سامنے کی ہے کہ اللہ بندوں کو اور اس میں تعاون پیش کر کے اللہ ان کی مغفرت کا ان کو ذریعہ بنا دیجیے کہ اللہ اس تعاون کے ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے، جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے کہ اللہ جو اداروں کے ٹرسٹ کے ذمہ جو قرض ہے کہ اللہ عافیت کے ساتھ ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجیے، ہر طرح کے فتنوں سے اور آنے والے جتنی رکاوٹیں اللہ وہ دفعہ دور کر کے کہ اللہ پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما کہ اللہ اس محفل میں کوئی ٹوٹے ہوئے دل والا
یہ کوئی ٹوٹے ہوئے دل والی بیٹھی ہوگی اللہ، اسی کے ٹوٹے ہوئے دل کے واسطے سے ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ ہماری شداؤں کو قبول فرما لیجئے، ہماری شداؤں کو قبول فرما لیجئے اللہ۔ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوگا اور وہ سوچتا ہوگا کہ کاش کہ میرے جیب میں بڑی سی رقم ہوتی، میں جیب خالی کر کے چلا جاتا۔ کوئی بیوہ ہوگی، کوئی مسکین ہوگی اور وہ سوچتی ہوگی کاش میرا شوہر ہوتا، میں ضد کر کے اس سے کچھ لیتی اور اپنے ہاتھوں سے مسجد میں تعاون کرتی، کاش میرے پاس کچھ زیور ہوتا، میں اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتی، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ، ان کی حسرتوں کا واسطہ اللہ، ان کے ٹوٹے ہوئے دل کا واسطہ اللہ، ہماری صداؤں کو قبول کر لیجئے، ہماری صداؤں کو قبول کر لیجئے اللہ۔ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔